بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور اسلامی بہنوں، آئیے آج آپ کو عجیب قرآن کا اعجاز بتاتے ہیں، کیسے قرآن نے ایک رقاصہ کا دل بدلا اور اللہ تعالیٰ نے ایک موتی کو کیسے ہدایت دی۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جب سکھوں کے خلاف جہاد کیا تھا تو دہلی کے کوٹھے پر ایک بہت مشہور حسین رقاصہ رہتی تھی، اس کا نام موتی تھا۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ عشاء کی نماز پڑھ کر نکلے اور بازار حسن میں پہنچے اور موتی کے گھر پر دستک دی۔ وہاں سے ان کو خیرات دی جانے لگی تو انہوں نے کہا، فقیر پہلے صدا لگاتا ہے پھر خیرات لیتا ہے، تم میری صدا کو سنو۔ سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے قرآن کی آیات کی تلاوت کی اور سورہ والتین پڑھی۔ جس کا سادہ ترجمہ آپ نے پڑھا بھی ہوگا، جس میں انجیر کی، زیتون کی، طور سینین کی 3 قسمیں کھائی گئی ہیں۔ اور اس میں فرمایا ہے کہ سب سے بہترین ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اسی کو ہم نے سب سے پہلے جو آماں کی وجہ سے ذلیل ہوا پھر واپس لوٹایا۔ سب سے بہترین اور سب سے ذلیل کی جب حضرت نے تشریف فرمائی، وہ موتی جو رقاصہ تھی اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے اور آنسو سے اس کی پچھلی زندگی کے سب داغ اللہ نے دھو دیے اور اس نے توبہ کی اور کہا، اب میں آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ اس کا نکاح ایک شخص سے شاہ صاحب نے کروا دیا اور پھر وہ مجاہدین کے لیے آٹا پیستی تھی اور مجاہدین کی خدمت کرتے ہوئے شہید بھی ہو گئی۔ دیکھو سید صاحب نے اس رقاصہ موتی کو کس طرح کوٹھا چھڑوایا، وہ کون سی حلاوت تھی، کون سی لذت تھی؟ وہ قرآن کی حلاوت تھی، قرآن کی لذت تھی، قرآن کی مٹھاس تھی، جس نے اس رقاصہ موتی کی زندگی پلٹ دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قرآن مجید کی اس چاشنی مٹھاس ذائقہ سے نوازے اور قرآن مجید سے اللہ تعالیٰ ہمیں دلی محبت، نہ ختم ہونے والی محبت عطا فرمائے۔
لیکن افسوس ہے کہ آج ہم نے قرآن کی قدر نہیں کی، اور اس ناقدری کی وجہ سے ہم کسی حد تک ذلیل ہیں۔ چھوڑ کر قرآن کو مسلم حق سے بیگانہ ہوا، دین کو رسوا کیا، اور آپ بھی رسوا ہوا۔ تب یاد رکھیں، عزت تبھی ملے گی جب قرآن کو اپنے سینے کے ساتھ عملی طور پر لگائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Please share this video as a صدقہ جاریہ۔ جزاک اللہ خیر۔